بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے سبجیکٹ آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کی اسٹڈی کو نہ خالی انجوائے کر رہے ہوں گے بلکہ اس کے تمام کانٹینٹس آپ کے لیے پریکٹیکل لائف کے حوالے سے، آپ کی ایکیڈیمک لرننگ کے حوالے سے، آپ کے نالج بیس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ بڑے مفید اور میننگ فل ثابت ہو رہے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنے آج کل کے لیکچرز میں فوکس رکھے ہوئے ہیں سیکنڈ کمپوننٹ آف دی اسٹڈی آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ، اور جو سیکنڈ کمپوننٹ ہے دیٹ از دا کمپوننٹ آف کانفلکٹ مینجمنٹ. کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے اپنی پریویس 2 لیکچرز کی ڈسکشن میں کانفلکٹ کو تھیوریٹیکلی یعنی کہ ٹیکسٹ بک وائز، اس کی جرنل میننگ کے حوالے سے، اور ایون فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دی آپریشنلائزیشن آف دی کانٹینٹس اور دا کانسیپٹ آف کانفلکٹ، اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. آپریشنلائزیشن سے میری یہ مراد ہے کہ ہم نے اس ٹرم کو اس کے پریکٹیکل پرسپیکٹو میں بھی دیکھا کہ جیسے ہم نے پریویس لیکچرز میں جو کچھ ایکچوئل لائیو ایگزامپلز آف کانفلکٹ تھیں. فار ایگزامپل میں نے اپنے ایک کسی لیکچر میں جو کہ کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے تھا، آپ کو کالج اسٹوڈنٹ کی لائف کے حوالے سے کچھ لائیو ایگزامپلز کوٹ کی تھیں کہ جو کالج یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے آپس میں کانفلکٹ کن باتوں پہ آ سکتے ہیں. پارکنگ سائٹ پہ آ سکتا تھا، لیبارٹری میں فرسٹ سرونگ کی بیسس پہ آ سکتا تھا، فوٹو کاپینگ مشین میں فیسلٹی ارلی یا لیٹر سٹیج پہ لینے کے حوالے سے آ سکتا تھا. تو یہاں پہ یہ میری بات آپ کو بتانے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو کانفلکٹ مینجمنٹ کے کمپوننٹ کی اسٹڈی کر رہی ہیں اس میں ہم نے کانفلکٹ کو ٹیکسٹ بک وائز یعنی کہ کنسیپچولی، تھیوریٹیکلی، پھر جنرل مینرز میں نے آپ کو 1-2 باتیں بتائی تھیں کہ یہ کانفلکٹ کی ہمیشہ سے ایز فار ایز انڈرسٹینڈنگ کنسرنڈ ہے یہ ایک سیف انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. اسی طرح میں نے آپ کو آپریشنلائزیشن آف دی ٹرم کر کے بتایا. ابھی تک ہم نے کانفلکٹ کے ڈیفرنٹ اسپیکٹس کو بھی اسٹڈی کیا، ڈیفرنٹ ایلیمنٹس آف کانفلکٹس کو بھی ہم نے اسٹڈی کیا ہے. ہم نے ڈیفرنٹ ایلیمنٹس آف کانٹینٹس میں جو پھر ان ایلیمنٹس کے حوالے سے ڈیفرنٹ ٹائپس آف کانفلکٹس کے ڈیفرنٹ کیریکٹرسٹکس تھے، ہم نے ابھی تک کی ڈسکشن میں ان کیریکٹرسٹکس کو تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈسکس کیا ہے. اور اسی طرح ہم نے تھیوریٹیکل مینر میں یعنی کہ ٹیکسٹ بک کے پرسپیکٹو میں کانفلکٹ کے لیولز کو اور ٹائپس آف کانفلکٹ کو بھی کئی دفعہ اچھی ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈلز پہ کئی دفعہ بات کر لی ہے. ہمیں جو انتہائی بنیادی چیزیں ہیں کانفلکٹ کی، کازز کی، پھر جو سٹیپس ہیں کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈل میں، وہ بھی ابھی تک کافی حد تک ہماری ان سے اویئرنیس اور فیملیئرٹی ڈیولپ ہو چکی ہے. اس حوالے سے ہم نے کئی دفعہ بات کر چکی ہیں کہ لیٹنٹ کانفلکٹ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح اپنے آپ کو کنورٹ کر جاتا ہے مینیفیسٹ کانفلکٹ میں. مینیفیسٹ کانفلکٹ جب ہو جاتا ہے تو کانفلکٹ آفٹر میتھ میں آپ نے کیا کیا چیزوں کو کس طرح ٹیک اپ کرنا ہوتا ہے. اور یوزلی یہ جو کانفلکٹ آفٹر میتھ ہے اٹ پرووائڈز یو اور اٹ مسٹ پرووائڈ یو with the reduction of overall conflict among 2 parties. اس حوالے سے ہم کئی دفعہ بات کر چکی ہیں.
ہم نے جو مین ٹائپس آف کانفلکٹس ہیں اس میں فنکشنل کانفلکٹ کو دیکھا، ڈس فنکشنل کانفلکٹس کو دیکھ لیا، پھر جو تمام اس میں سٹیجز انوالو ہوتی ہیں ان پہ بھی ڈیٹیل ڈسکشن کر چکی ہیں. So this is how we are actually continuing our discussion of conflict management in each and every meeting. Just for the a recall to you all, Alhamdulillah, we have already completed and matured all the components of the crisis management in first 16 lectures, and these days we have been carrying and maintaining our main focus on the study and the discussion of the different components of conflict management. Dear students, یہ جو کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ہم آج کے لیکچر نمبر 19 میں پریکٹیکل پرسپیکٹو میں اپنا فوکس مینٹین کریں گے ٹو گو فار دی مینیجنگ ڈفرینٹ کانفلکٹس وچ وڈ ہیو بین arising, might be at organizational level or at groups level or even at individual or personal level. So we would have been trying to look into the matter from a practical oriented perspective in our today's meeting for the cause and for the sake of managing conflicts in appropriate manners. So dear students, آج کی ہماری ڈسکشن کا سب سے اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ لیٹنٹ کانفلکٹس کے حوالے سے ہوگا، اور ہم آج لیٹنٹ کانفلکٹس سے بھی پہلے کی ایک بات کریں گے. لیٹنٹ کانفلکٹس میں ہم نے جب کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈل کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے یہ ایک ایگریمنٹ ڈیولپ کیا تھا کہ لیٹنٹ کانفلکٹ وہ اینٹیسیڈنٹس ہیں for the creation, for the cause of the happening of a conflict کہ جو کہ main bone of contention ہوتی ہیں among the two parties out of which perceived crisis بنتا ہے، جس perceived crisis اور felt crisis کی combination سے آپ کا ایک strong conflict emerge ہو جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، تھوریٹیکلی ہم اپنی ڈسکشن تو وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جی لیٹنٹ کانفلکٹ ہوگا، اور لیٹنٹ کانفلکٹ کیا ہوتا ہے کہ جو مین کازز ہیں، جو مین ریزنز ہیں، جو مین سورسز آف دی جنریشن آف کانفلکٹ ہیں جن کی وجہ سے ایک کانفلکٹ ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کانفلکٹ جو لیٹنٹ کانفلکٹ ہیں اس کے ارائز ہونے کے، اس لیٹنٹ کانفلکٹ سے بھی پہلے وہ کون سی فورسز یا سورسز فنکشنل ہوتے ہیں which actually causes these latent conflicts to realize their existence, out of which the process of the happening of conflict actually takes place. کانفلکٹ ارائز ہونے کی لیٹنٹ کانفلکٹ سے پہلے کی وجوہات آج ہم ڈسکس کریں گے. اس میں جو سب سے پہلی کاز آ سکتی ہے، یہ آج ہم اس کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے اور جائزہ لیتے ہیں کہ انڈیویژولز، ڈفرینٹ انڈیویژولز who are working, whether they are at individual personal level or whether they might have been working in a team, in a group level, or whether different groups working together as an organizational level. ہمارے پاس جو کانفلکٹس کے لیول تھے وہ آرگنائزیشنل لیول کے کانفلکٹس تھے، وہ گروپ لیول کے کانفلکٹس تھے، اور وہ انڈیویژول لیول کے کانفلکٹس تھے. ہم اس آرڈر کو جب ریورس آرڈر میں لیں گے، یعنی کہ ہم شروع کر رہے ہیں انڈیویژول سے، انڈیویژول لیول میں ہم نے کانفلکٹس کی جو رینجز یا ٹائپس ہیں، آپ کو یاد ہوگا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ انٹر پرسنل کانفلکٹس ہو سکتے ہیں، کہ دو یا دو سے زیادہ جو فنکشنل یونٹ یا پرسنالٹیز یا انڈیویژولز ہیں
جو ایک گروپ میں کام کر رہی ہیں یا جو ایک آرگنائزیشن کے ڈیفرنٹ گروپس میں فنکشنز اپنے اپنے پرفارم کر رہی ہیں، ان میں کوئی فنکشنل یا ڈس فنکشنل کانفلکٹ آ سکتا۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ انڈیویجول لیول پہ انٹر پرسنل کے ساتھ ساتھ انٹرا پرسنل کانفلکٹ بھی آ جاتی ہیں۔ انٹرا پرسنل کانفلکٹس وہ ہوتی ہیں جو ایک انڈیویجول ود ان ہم اور ہر سیلف ود دی ورکنگ انوائرمنٹ ان وچ ہی اور شی وڈ ہیو بین ورکنگ، اس میں اس کو ریئلائز کر کے فیس کرتا۔ اور اس کی کازز جو انٹرا پرسنل کی تھیں، یہ ویلیو اورینٹڈ ہو سکتی ہیں، یہ بیہیویئر اورینٹڈ ہو سکتی ہیں، یہ آپ کی پرسیپشن اور ریسیپشنز پہ بیس کر سکتی ہیں، یہ اوورآل ورکنگ انوائرمنٹ میں ایک ڈائیورسیفائیڈ قسم کی ورک فورس میں زیادہ اسٹرانگلی فیلٹ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو انٹر پرسنل کانفلکٹس ہیں، Now I'm not talking about intrapersonal، میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ڈیئر اسٹوڈینٹس انٹرپرسنل کانفلکٹس کی۔ انٹرپرسنل کانفلکٹس میں ہمارا فوکس کیا ہے کہ یہ دو انڈیویجولز جو ایک ہی ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہی ہیں یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہی ہیں لیکن ایک آرگنائزیشن کے، ان کے بیچ جو کانفلکٹ آ جاتی ہیں، اس کی کاز کیا ہے، یہ کس طرح لیٹنٹ کانفلکٹ کو جنریٹ کرتی ہیں۔ اس کی ایک کاز ہوتی ہے کہ یہ جو کنفلکٹنگ انڈیویجولز ہوتے ہیں ان میں پاسبلی ایک پرسنالٹی اے ٹائپ پرسنالٹی ہو سکتی ہے اور دوسری پرسنالٹی جس کے ساتھ اس کا کانفلکٹ ارائز ہو گیا وہ بی ٹائپ پرسنالٹی ہو سکتی ہے۔ سو کیا فرق ہوتا ہے اے ٹائپ اور بی ٹائپ پرسنالٹیز میں؟ ایک آرگنائزیشن میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اس پوری کائنات میں اللہ کی ذات پاک نے جو تمام خزانوں کا، تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے، ہر چیز اس کے حکم سے پرفارم ہوتی ہے۔ اس نے اس کروڑوں اربوں کی پاپولیشن میں ہر ایک شخص کو دوسرے شخص سے بالکل ڈیفرنٹ بنایا، سوچ میں، شکل میں، کنزمپشن میں، بیہیویئر میں، ایکشنز ری ایکشنز میں، سوچ میں، معاملات میں، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں، اور یہ اس خدا کی ذات کے سوا اور کسی کا یہ پرویو نہیں ہو سکتا کہ ایسا فول پروف سسٹم بنا دے۔ اور اسی فول پروف سسٹم میں جب اللہ میاں نے ہر شخص کو دوسرے شخص سے ممتاز، نمایاں اور فرق بنایا اور ہر شخص کو کسی نہ کسی سگنیفیکنٹ سکل، نمایاں صلاحیت اور خصوصیت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، تو اوبیسلی اگر ہر شخص دوسرے شخص سے فرق ہے تو یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایک شخص ٹائپ اے پرسنالٹی کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے اور دوسرا ہو سکتا ہے ٹائپ بی پرسنالٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہو۔ ان دونوں ٹائپس میں کیا فرق ہے؟ اے ٹائپ پرسنالٹی کے کیریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں، بی ٹائپ پرسنالٹی کے کیریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں، اور اگر ایک ڈپارٹمنٹ میں یا ایک گروپ میں یا ایک آرگنائزیشن میں ڈیئر اسٹوڈنٹس اے ٹائپ اور بی ٹائپ پرسنالٹیز کام کر رہی ہوتی ہیں تو پاسبلٹی اور چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ they would have been getting into some type of conflict over the functional areas of the performance of an organization, or it might take the shape of the dysfunctional conflict، چاہے وہ ڈسفنکشنلی لو کانفلکٹ ہو یا ڈسفنکشنلی ہائی کانفلکٹ ہو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسی حوالے سے یہ جو اس پرٹیکولر سلائیڈز میں دو آپ کو ایکسپریشن شو کیے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک اے ٹائپ پرسنالٹی کو شو کر رہا ہے، ریپریزنٹ کر رہا ہے، پورٹرے کر رہا ہے،
and the other one who has been showing anger, he or she has been representing the other type, meaning B type personality. اب ٹائپ اے پرسنالٹی کی ہم کیریکٹرسٹکس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے ایز فار ایگزامپل اس پکچر میں جو ایک بہت ویزیبل چیز ہے کہ اسمائل از گیون آن دی فیس آف دس لیڈی. یہ مسکرا رہی ہے. She is appearing to be a happy face and satisfied face. یہی ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, وہ کون کون سے کیریکٹرسٹکس ہیں جو مل ملا کے آپ کو یا تو اے ٹائپ پرسنالٹی کی کیٹیگری میں آپ کو فال یا بریکٹ کرتی ہیں, یا ادروائز وہ کون سے کیریکٹرسٹکس ہیں کہ جن کی ایگزسٹنگ کی بنا پہ آپ کو ٹائپ بی کیٹیگری میں گروپ کیا جاتا ہے. جو ٹائپ اے پرسنالٹی کے انڈیویجولز ہوتے ہیں, ڈیئر اسٹوڈنٹس, پہلی بات آپ سنیں کہ وہ ہائیلی کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دنیا میں اگر کوئی انڈیویجول کمپیٹیٹیو ہے وہ اس کی بڑی خوش نصیبی ہے. کامیابی کے لیے اس دنیا میں اور آخری دنیا میں, آخرت کی دنیا میں, شاید اس کو یہ فیچر یا یہ جو کیریکٹرسٹکس ہے اس کی پرسنالٹی کا, یہ سب سے زیادہ سپورٹ اور ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. بینگ کمپیٹیٹیو سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو اللہ میاں کا عطا کردہ اسکل پول ہے, جو خدا تعالیٰ کی ذات نے آپ کو ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں آپ کو تفویض کی ہیں یا عطا کی ہیں. کمپیٹیٹیو پرسنالٹیز وہ ہوتی ہیں جو اپنی ان اللہ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں کا میکسیمم یوٹیلائزیشن کرتی ہیں. وہ اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرتے, وہ اپنی ایفرٹ اور سکل پول کو میکسیمم لیول پہ ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ اپنا بیلیف بڑا کلیئر اور فرم رکھتے ہیں کہ ان کا کام ہے محنت کرنا, اس کو پھل لگائے گا, ان کی محنت کا ریوارڈ اللہ کی ذات دے گی. پازیٹیو ہوتے ہیں اپنی سوچ میں, ون ون سچویشن کا مائنڈ سیٹ کیری کرتے ہیں, بیک فٹ پہ جا کے نہیں کھیلتے. اپنی جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان پہ بھی ایک پازیٹیو اور پلیزنٹ انفلوئنس ہمیشہ چھوڑتے ہیں. ان کے گروپ میں ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہیلدی, ہیپی, سکسیسفل اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. سو the first characteristics of type A personalities usually appears as they remain and they prove themselves as highly competitive. The next characteristics, they are on the basis of their competitive nature, they establish and convert their personalities into a strong personality. کہ جو اگر فار ایگزامپل اف ہم میں سے ہر شخص, ہم پہ پازیٹیو اور نیگیٹو فیزز آف لائف آتے ہیں. کبھی ہماری لائف کا ہارڈ ٹائم چل رہا ہوتا ہے, کبھی ہماری لائف کا سافٹ ٹائم میں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں. یہ اپنی سافٹ سچویشن سے بھی اپنی پرسنالٹی میں انرجی انکارپوریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ان پہ ہارڈ ٹائم یا ہارڈ فیزز آتا ہے, فار ایگزامپل آپ کی مسز جو ہے وہ فزیکلی اور سکنس کا شکار ہو گئی ہے, کوئی بیماری خدا نہ خواستہ ہو گئی ہے, آپ نے اپنی مسز کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر اس کو کوئی مائنر یا میجر سرجری سجیسٹ کر دے. اس دوران وہ پیشنٹ تو جس بھی فزیکل اور مینٹل ٹراما سے گزر رہی ہوتی ہے وہ بھی بہت ٹف ہوتا ہے, لیکن اس کا جو ٹیک کیئر کرنے والا, جو سب سے بڑا اس کا ساتھی ہے, جو اس کا دوست ہے, جو اس کا خیر خواہ ہے, اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ بھی بہت بڑے مینٹل ٹراما سے گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کی بیگم کی سرجری ہونی ہے, اس کی کسی بہت قریبی عزیز کی سرجری ہونی ہے.
تو یہ جو اسٹرانگ پرسنالٹیز ہیں نہ خالی یہ اپنے سافٹ اسپیکٹس آف لائف سے ویلیو جنریٹ کر کے اپنی پرسنالٹی میں انکارپوریٹ کرتی ہیں، بلکہ یہ ہارڈ فیزز آف لائف سے بھی اپنے اسٹرانگ نروس کی بیسس پہ اللہ پہ اپنا فرم بلیف اور عقیدہ ہونے کی وجہ سے یوزلی پازیٹیو لیسنز لرن کرتے ہیں، اور ان تمام پازیٹیو لیسنز کو اس طرح اپنی پرسنالٹی میں انکارپوریٹ کرتے ہیں کہ جس سے ان کی اسٹرانگ پرسنالٹی ایمرج ہو کے ڈیولپ ہوتی ہے. اور یہ جو اسٹرانگ پرسنالٹی ہے اٹ ہیلپس دیم بی انیکٹیو ایٹ ایون ریسٹ لیس پوزیشن، کہ وہ جب ریسٹ لیس ہیں وین انیکٹیو ہیں، اس کے بعد اگر وہ ایکٹیو ہیں تو ان سے زیادہ پرفارمنس میں ایکسیلنس کوئی اور شاید مشکل سے دے سکتا ہو. وہ ایفیشنسی اور ایفیکٹونیس کی ویلیوز اپنی پریکٹسز میں اس طرح انکارپوریٹ کرتے ہیں کہ ان کی ہر پرفارمنس میں یہ ایفیشنسی اور ایفیکٹونیس بالکل ویزیبل رہتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، they always seek promotion through punctuality. وہ اپنے جس طرح قائد اعظم ہمیں ایڈوائز کر گئے ایمان، اتحاد، تنظیم، کہ اگر آپ نے ایز این انڈیویژول اور ایز اے نیشن گرو کرنا ہے تو آپ نے ایمان، اتحاد، تنظیم کا مظاہرہ کرنا ہے. جو اے ٹائپ پرسنالٹیز ہوتی ہیں یہ پنکچویلٹی کے تھرو پروموشن کو نہ خالی ڈیزائر کر رہے ہوتے ہیں بلکہ یہ پروموشن کو ڈیزرو کر کے ارن کر رہے ہوتے ہیں، اچیو کر رہے ہوتے ہیں اپنے تمام کے تمام ٹارگٹس، چاہے وہ شارٹ ٹرم ٹارگٹس ہیں، وہ ان کے انٹرمیڈیٹ لینتھ کے ٹارگٹ ہیں، یا چاہے وہ ان کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز یا ٹارگٹس ہیں. اسی طرح they always appear good to thrive on given deadlines. وہ اپنے given task، اپنے given resources کے ساتھ اپنے given time میں اچیو کرنے کے لیے habitual appear ہو رہے ہوتے ہیں. وہ نہ تو ایکسٹرا سورسز ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو ایکسٹرا اور ایڈیشنل ٹائم چاہیے ہوتا ہے. وہ اپنی گیون ٹاسک، اپنے گیون ریسورسز اور گیون ٹائم پیریڈ میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسی طرح دے مے بی ہیونگ اے جابس ایٹ ونس. وہ ایک ہی وقت میں دے اپیئر گڈ ایٹ جگلنگ ایٹ مینی ٹاسک. وہ ایک ہی وقت میں پڑھا بھی رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، ریسرچ پیپرز بھی لکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل کانفرنسز میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے لیے بڑی ہی میننگ فل اور ویلیویبل ساؤنڈ بھی کرتی ہیں اور اپیئر بھی ہو جاتی ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ان کے مقابلے میں اب ہم کیریکٹرسٹکس دیکھ لیتے ہیں جو ہماری سیکنڈ ٹائپ آف پرسنالٹی ہے، جس کو ہم ریفر کرتے ہیں تھوریٹیکلی ایز ٹائپ بی پرسنالٹیز، جس وجہ سے بینگ ٹائپ بی پرسنالٹی ان کا کانفلکٹ ہو جاتا ہے ٹائپ اے پرسنالٹی والوں لوگوں کے ساتھ. ٹائپ بی پرسنالٹی کا جو فرسٹ کیریکٹرسٹکس ہے دے ورکس میتھوڈولوجیکلی، کہ وہ ایک روٹین جو میتھڈ دیا ہوا ہے اس میتھڈ سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ ناک کی سیدھ میں چلنے والے لوگ ہیں کہ اگر ایک کام کو کرنے کا طریقہ کوئی آلریڈی اسٹرکچرڈ ہے وہ اسی کے مطابق موو کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس میں کوئی کریٹیویٹی، کوئی انوویشن، کوئی چینج، کوئی ارلی اچیومنٹ they would not have been thinking about it. And then they rarely appear competitive actually. وہ سکون سے چل رہے ہیں، وہ ان کی سیدھی سی ایک چال ہے، ان کو ترقی کرنے کا شوق کوئی ایسا خاص نہیں ہے، وہ کوئی پروگریسو اتنے ساؤنڈ نہیں کر رہے ہوتے،
وہ جس بھی انوائرمنٹ میں جس بھی طریقے سے آئے ہیں they appear happy with their existing conditions. And they are not only appear happy with their existing conditions, even they don't try to change their existing conditions and to grow and to work more and to show progress and to be aggressive in life and all that. ایسے soft and مائلڈ اینڈ ایزی گوئنگ سی پرسنالٹیز ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کمپٹیشن از آلویز بی اے ہیلدی سائن. کمپٹیشن آپ کی تمام ہڈن جو صلاحیتیں ہیں فزیکل اینڈ مینٹل کیپیسٹیز وچ اللہ ہیز بلیسڈ یو ود, کمپٹیشن یا کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ضروری ہوتا ہے ان تمام اپنی صلاحیتوں کو ایکسرسائز کرنے کے لیے. اینڈ کمپٹیشن is again necessary and required essentially to identify your hidden skills. Actually آپ کی جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بھی تب ہی یہ ممکن ہے جب آپ ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں بینگ اے کمپٹیٹیو انڈیویژول پروگریس کر رہے ہوتے ہیں اور گرو کر رہے ہوتے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ کیریکٹرسٹکس بی ٹائپ پرسنالٹیز میں ایبسنٹ ہوتا ہے, لیکن جو ہم نے اے ٹائپ پرسنالٹیز پڑھی تھیں ان میں یہ پرٹیکولر کیریکٹرسٹکس بہت سگنیفیکنٹلی اپیئر اور ویزیبل ہو رہا ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اسی طرح جو ٹائپ بی پرسنالٹیز ہیں دے آر ایکچولی پرون اور مور انٹرسٹڈ in enjoying their leisure time. Okay, that is somehow very fair too, that every one of us must be having the complete right to enjoy his or her leisure time. Relaxing is very important in life. جیسے میں نے آپ کو previous lecture میں شاید کوٹ کیا تھا, if you have to run fast, get slow. تیز بھاگنے کے لیے آہستہ ہونا ضروری ہے. اسی طرح کمپٹیٹیو ہونے کے لیے آپ کو اپنا لیئر ٹائم انجوائے کرنا چاہیے. بٹ ایف ادروائز اور انفارچونیٹلی if all the time you are only meant for enjoying and relaxing and being easy and sleepy, then it would be discouraging and damaging attitude. And the type B personalities are more interested in finding their leisure time which they could enjoy in a better propositions. Another of their characteristics of type B personalities has been given that they does not anger easily. انہیں غصہ بھی نہیں آتا, which is quite surprising, my dear students. میں آپ کو ایک بالکل ڈیفرنٹ پرسپیکٹو میں ایک بات بتاتا ہوں. یہ جو غصہ ہے یہ ایگریشن ہے, اسے آپ ایگزیکٹلی غصہ نہ کہیں, ایگریشن یا پروگریسو ایٹیچیوڈ ہے, آگے بڑھنے کا جو شوق ہے, یہ ایک مومن کی بڑی ویزیبل نشانی ہوتی ہے. اگر آپ ایک نیک آدمی ہیں تو آپ یقینی طور پہ ایگریسو ہوں گے, پروگریسو ہوں گے, لائف میں اللہ میاں کی دی ہوئی صلاحیتوں کو پورا یوز کر کے اپنے آنے والے کل کو اپنے آج سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. اپنے آنے والے کل کو اپنے آج کے دن سے بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ایگریسو انڈیویژول ہوں, آپ ایک پروگریسو پرسنالٹی ہوں. Type B personalities does not go into anger quite easily. Then next, they do job well but does not need any recognition. یہ لوگ اپنا کام ٹھیک کر لیتے ہیں, but sometime you take them as for granted. آپ ان کو appreciate کریں, ان کو recognize کریں, نہ کریں. They don't mind that. But if you are again an aggressive and progressive personality, for every next achievement,
For every next target to be achieved by you, you definitely require recognition and appreciation, and this recognition and appreciation actually serves as a source of inspiration, as a source of motivation, as a source of oxygen, and as a source of lifeblood to keep on moving ahead, to keep on earning more and more and getting your targets achieved by the application of your mental and physical capabilities, dear students. So I actually personally always interested in receiving the positive response of appreciation or recognition out of my any achievement which must be appear as significant one. So dear students, the next characteristics of type B personalities has been given here in the form of easygoing. Sometime یہ پہلو personality کا اچھا بھی ہوتا ہے, لیکن سم ٹائم اگر آپ ایک ایزی گوئنگ انڈیویژول ہیں تو ادر پیپل starts taking you for granted. وہ ہر وقت آپ کو فار گرانٹیڈ لے سکتے ہیں. سو آپ کو کچھ ایریاز میں ایزی گوئنگ ہونے کی بجائے ایک اصول پسند اور پرنسپل بیسڈ انڈیویژول ہونا چاہیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اگریسو پیپل جس کی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ٹائپ اے اور ٹائپ بی پرسنالٹیز میں ہم نے اگریشن اور پروگریسونیس کی بات کی. یہ جو اگریسو پیپل ہوتے ہیں ان کا اگریشن ان کی باڈی لینگویج سے ویزیبل ہو جاتا ہے, جس میں they stayed as far as their body language is concerned, they stay stiff and straight. وہ stiff and straight رہتے ہیں. They usually go as far as their body language and reading them whether they are aggressive individual or not from the appearance and the behavior of their bodies. آپ ان کی پوائنٹ سے, ان کی banging tables to emphasize پوائنٹ سے بھی اندازہ کر لیتے ہیں. وہ بینگ کرتے ہیں. اپنے کسی بھی آرگومنٹ میں ویلیو اور ویٹ ایڈ کرنے کے لیے دے ایون بینگ دا ٹیبل of discussion over which they have been discussing something of mutual interest in the communication process or during the different meetings actually. اسی طرح they fold arms across body. وہ اپنے arms کو they keep them folding across their body actually. Then ان کی وربل لینگویج اگر پہ آپ غور کریں کہ اگریسو پرسنالٹیز کیسی ہوتی ہیں, ان کی جو لینگویج ہے they usually come up with the statements like I want you to do this, go for that, I want you to be a successful individual, be a result oriented man, be punctual, be efficient. They demand what they actually expect out of the other people. So ان کی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ they are the aggressive people. Then you must. They come up with this type of, language and verbal language in between their communications with other parties. You must do that. You must be behaving in this manner. You must have been completing this task in given time. You must have not been asking me for more sources. You must have not been facing any type of embarrassment of not getting your job done in given time with the utilization of given resources. So this appears very visibly in their verbal language to judge somebody as whether he or she is an aggressive personality, aggressive individual or not. Along with that, do what I tell you. اتنے ان کی کمانڈ قسم کی اور کنٹرول قسم کی کرنے والی پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ کرو جو میں نے آپ کو کہا. So aggressive people usually come up with this type of verbal language.
and they openly become judgmental and openly express their ideas. You are stupid, man. If anything would have not been happening as per their expectations or as per the minimum acceptable standards of doing one particular function within the organization, they easily communicate their anger or unhappiness over the state of affairs through which they would have been passing at that time. So aggressive people are basically insecure and try to avoid them. Dear students, would you be buying my this argument? I leave this argument open for you. ان تمام کیریکٹرسٹکس کو جو ہم نے اس پرٹیکولر سلائیڈ میں اگریسو پیپل کے کیریکٹرسٹکس کے طور پہ اسٹڈی کیے ہیں، آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا، بیکاز یو اینڈ می آر ٹو ڈفرنٹ پرسنالٹیز. Thinking pattern of you all and me might have been having 100 miles gap of the patterns of thinking and the patterns of behavior. So it is up to you whether you are buying my this argument or not. Be different and be clear-cut individual in the expression of your thoughts and your behaviors. Dear students, اگریسو پیپل کو ہم نے ڈسکس کیا. ابھی ہم ٹائپ اے پرسنالٹیز کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ اگریسو پیپل ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ٹائپ بی پرسنالٹیز کو ڈسکس کیا تھا، اور ہم شاید ریلیٹ کر پائیں کہ کیا سم ٹائمز ٹائپ بی پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ کیا سبمسو پیپل کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ نہیں. سبمسو پیپل کی جو باڈی لینگویج ہے اس میں سب سے پہلی ہوتی ہے کہ دے اوائڈز آئی کانٹیکٹ. وہ آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہی نہیں اسٹیبلش کرتے. دے کیپ آن اوائڈنگ یو. وہ اپنی کسی سوچ میں ہیں، اپنے حالات سے وہ بالکل خوش ہیں، اسی پیٹرن پہ وہ چل رہے ہیں اور وہ آئی کانٹیکٹ کو اوائڈ کر رہے ہیں. دے اسٹاپڈ پوسچرنگ. اپنا کوئی پوسچر ایسا نہیں دیتے کہ جس سے پتہ چلے کہ جی یہ غصے میں ہے، یا دے وڈ ہیو ناٹ بین بینگنگ ٹیبلز، اور وہ ایزی کم ایزی گو والے سٹائل پہ چل رہے ہوتے ہیں. دے اسپیکس کوائٹلی. وہ خاموشی سے بات کرتے ہیں. وہ اپنی لب و لہجے میں ایگریشن کی بجائے سافٹنس کو ڈومینیٹ کرنے دیتے ہیں. اینڈ دین they go for fidgets, easy going and all that, and their verbal language usually includes that type of expressions in which they would have been appearing, oh, I'm sorry. You are not necessarily and essentially expected to commit sorry in all the cases, even if you have been committing the mistake, even if you are the main source of some fault and some failure, man. If you are an aggressive people, you even would have been expressing in different manner as compared to a submissive individual in the case of failure or any mistake. Their verbal language usually remain encircled or concentrated or focused with the statements like, oh, I'm sorry, and it's all my fault. How easygoing and how admitting and open-hearted. It is sometimes good that you are accepting your mistake openly, but all the time if you would have been accepting the mistake of somebody else's one and you are putting it into your own account, آپ کسی دوسرے کی غلطی کو بھی اگر اپنے کھاتے میں ڈالیں گے تو لوگ ہمیشہ اپنی غلطیوں کا نزلہ بھی آپ کے اوپر گرائیں گے اور آپ اسے ایکسپٹ کرتے رہیں گے. سو سبمسو پیپل کا ایک کیریکٹرسٹکس ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح ان دیئر وربل لینگویج دے یوزلی یوز دا ورڈ او ڈیئر. ایوری ون مائٹ ناٹ بی یور ڈیئر ون. سو سبمسو پیپل یوزلی گو لائک دیٹ. And now, on the basis of these characteristics, I am again leaving you with a food for thought. I really don't know how many of you would agree with my this opinion and how many of you would have been disagreeing with me, but it is all open to you.
Submissive people have a great sense of inferiority. یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ compromising personality ہوتی ہے, یا easy going ہے, یا they are the people who avoid any type of conflicts or violence and situations like which would be appearing at the end negative. اگر ایسا ہے تو آپ کو ان کو مارجن دینا ہوتا ہے, ایسے لوگ ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم نے اگریسو پیپل کو پڑھا, ہم نے سبمسو پیپل کے کیریکٹرسٹکس کو دیکھے, اور ابھی ایک اور ٹائپ ہوتی ہے جو اسرٹیو پیپل ہوتے ہیں. ان میں کیا ہے جی, ان کی باڈی لینگویج دے اسٹینڈ اسٹریٹ. اوکے, یہ بھی اسٹیبل اور اسٹریٹ ہوتے ہیں اسرٹیو پیپل. اینڈ دین دے اپیئرز کمپوزڈ, وہ ہمیشہ ویل پریپیئرڈ, ویل آرگنائزڈ, کمپلیٹلی کمپوزڈ ساؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح دے یوزلی کیپ اسمائل آن دیئر فیس آل دا ٹائم اینڈ دے مینٹینز آئی کانٹیکٹ ود یو. They are not apprehend of any negative consequences of that. And as far as their verbal language is concerned, they usually use words like that in their routine communication. Let's try this. Let's experience it. They stay open. They don't become judgmental. They don't actually defend themselves. They offer you open and fair trial for something. So another word, how shall we do this? They are ready to do that, but they are again open in receiving any guidance, in receiving any suggestion from the other party with whom they have to work together actually. Then I think whenever they even have to convey their own opinion, they don't actually become judgmental or like aggressive people कि we should do this. No, they start their communication for the defense of any of their opinion or suggestion. They say, I think, what do you think? میں ایسا سوچتا ہوں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے. اسی طرح I would appreciate اور I would like, میں پسند کروں گا, اپریشیٹ کروں گا کہ اگر ہم اس کام کو لیٹ سے اس طرح کر لیں. Now on the basis of our discussion of type A personalities, dear students, type B personalities, aggressive people, submissive people, and on the basis of what we have learned out of our discussion on assertive people, جو types of conflicts ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. Number one, what is within an individual, then between two individuals, then within a team of individual کوئی conflict ہو سکتا ہے, then between two or more teams within an organization جس کو ہم گروپ لیول کانفلکٹ کے طور پہ پڑھا تھا, اور جو اوپر والے دو میں نے آپ کو بتایا within an individual, inside اور between two individual, اس کو ہم نے انٹرپرسنل اور انٹرا پرسنل کے طور پہ کانفلکٹ کی ٹائپس میں پڑھا تھا. اور اسی طرح جو کازز آف کانفلکٹس ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. ہم نے اس میں اس وقت پڑھے تھے کہ جی لیٹنٹ کانفلکٹس ہوتے ہیں. یہ لیٹنٹ کانفلکٹس کو اور زیادہ سمپلیفائی ہم ایز دا کازز آف کانفلکٹ اپنے لیے کیسے کر سکتے ہیں. یہ جو لیٹنٹ کانفلکٹس ہیں جو کہ کاز کے طور پہ سرو کرتا ہے, اس میں ایک کاز کانفلکٹ آف ایمز ہو سکتی ہے, ڈفرینٹ گولز ہو سکتے ہیں. آپ کا مین ایم یا مین ٹارگیٹ یا مین گول, میرے اگر مین ایم, مین گول یا مین ٹارگیٹ سے فرق ہوگا تو ہمارا آپس میں کانفلکٹ آ جائے گا. ایک اور کانفلکٹ آف آئیڈیاز ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز آف دوز آئیڈیاز ہو سکتے ہیں. اگر آپ ایگریسو پرسنالٹی ہیں, اگر آپ اسرٹیو پرسنالٹی ہیں, یا اگر آپ ٹائپ
اے پرسنالٹی ہیں اور آپ کے مقابل کوئی ٹائپ بی پرسنالٹی ہے، یہ سبمسیو پیپل ہیں، تو آپ کا کانفلکٹ آف آئیڈیاز آ سکتا ہے اور بہت ایزیلی آ سکتا ہے، جو کہ آگے جا کے زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے. اسی طرح کانفلکٹ آف ایٹیچیوڈ جو کہ نیکسٹ ہے اباؤٹ ڈفرینٹ اوپینینز، اس کے لیے بھی یہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا بہت اچھی فاؤنڈیشن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. انڈرسٹینڈنگ دی کیریکٹرسٹکس آف ٹائپ اے پرسنالٹیز and their differences of personality type with the type B personalities, the way we have understood our submissive people, aggressive people and assertive people's characteristics and all that. اسی طرح conflict of behavior بھی ان ٹائپس آف پرسنالٹیز کی وجہ سے آ سکتا ہے. جو ٹائپ اے پرسنالٹی ہے وہ اپنا جو بیہیویئر ہے ٹورڈز دی کنزمپشن آف دیئر پروفیشنل ورکنگ اینڈ پرسنل ٹائم وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ٹائپ بی جو پرسنالٹیز تھی وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کا ایک کیریکٹرسٹکس ہوتا ہے کہ دے پریفریبلی گو ٹو انجوائے دیئر لیئر ٹائم ایکچولی، اور اس کے مقابلے میں جو ٹائپ اے پرسنالٹیز تھا ان کا کنزمپشن آف ٹائم کا بیہیویئر ان سے فرق ہوتا ہے. سو کازز آف کانفلکٹ میں کانفلکٹ آف بیہیویئر بھی ایک بڑی مین کاز آف لیٹنٹ کانفلکٹ کے طور پہ سرو کرتی ہے، جس میں ایکچولی آپ نے کیا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ بیہیویئرز جو ہیں وہ ایک ٹائپ آف پرسنالٹی کا دوسری ٹائپ آف پرسنالٹی کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسی طرح جب کانفلکٹ آ جاتا ہے تو سٹیجز آف کانفلکٹ ہیں کہ کانفلکٹ کن کن سٹیجز سے پاس آن ہوتا ہے. سب سے پہلے کیا ہوگا؟ کانفلکٹ ارائز ہو گیا دو انڈیویجولز میں، دو گروپس میں یا دو آرگنائزیشنز میں. کانفلکٹ جب ارائز ہو گیا تو اس پہ پوزیشنز آر اسٹیٹڈ اینڈ ہارڈنڈ. جو دونوں ڈفرینٹ انڈیویجولز ہیں، جو دونوں ڈفرینٹ گروپس ہیں، جو دونوں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ اپنی اپنی پوزیشنز لے لیتی ہیں کہ میرا خیال اور میرا اوپینین اس چیز کے بارے میں یوں ہے. آپ سے ڈفرینٹ اوپینین یا ڈس ایگریمنٹ میں اوپینین دوسری پارٹی لے لیتی ہے، وہ اپنی پوزیشن لے لیتی ہے اور اس پہ ہارڈ اور سٹف ہو جاتے ہیں. یہ ایک سٹیج ہے. اس سٹیج کے بعد جو نیکسٹ سٹیج ہے وہ کانفلکٹس اور پوزیشن ٹیکنگ کی بیسس پہ جو آپ کی ایکشنز ہوتے ہیں، پوٹنگ انٹو ایکشن دیئر چوزن پلان، وہ اپنے ایکشنز کو اپنی ایکشن پلان میں کنٹریبیوٹ اور چوز کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی they actually go for the last stage, which is preferably be the resolution of that conflict, which usually appear as early as possible. So dear students, یہاں پہ یہ جو اب آپ کو پکچر دکھائی جا رہی ہے کہ آپ نے ایگریمنٹ کر لینا. آپ کی جرنی ایک پرٹیکولر پوائنٹ پہ ڈس ایگریمنٹ آ گیا، اس پہ آپ نے اپنی پوزیشن لے لی کہ میں اس کے بارے میں اس خیال کا حامی ہوں یا میں سوچتا ہوں کہ اس کام کو اس طرح کرنا چاہیے. دوسری ٹیم نے، گروپ نے، انڈیویجول نے، آرگنائزیشن نے اپنی پوزیشن لے لی. ایکشنز آپ نے اپنے دونوں نے دے دیے. اپنے چوزن ایکشن پلان میں ان کو انکارپوریٹ کر کے جب آپ آگے چلے ہیں تو اینڈ پہ کانفلکٹ کو ریزالو ہونا چاہیے، شیک ہینڈ کرنا چاہیے، ایگریمنٹ آنا چاہیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب یہ جو کانفلکٹس ہیں ان کی پریونشن کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ پریونٹنگ کانفلکٹ کس طرح اہم ہے، پریونشن آف کانفلکٹس کس طرح پاسبل ہے، اور اس ٹاسک کو آپ اپنے لیے کس حد تک اور کیسے ایزی کر سکتے ہیں. نمبر 1، یو ہیو ٹو ڈو a positive assessment and negative personality traits of people involved.
آپ نے اسیس کر لینا ہے کہ یہ جو کانفلکٹ آ گیا دو پارٹیز کے ان بٹوین، اس کی کاز کیا ٹائپ اے پرسنالٹی کا ٹاکرا ٹائپ بی پرسنالٹی کے ساتھ ہے اس وجہ سے آیا ہے، یا کیا کوئی ایگریسو پرسنالٹی کسی ایسی ٹیم ممبر کے ساتھ گروپ ہو گئی ہے اور ان کو کام کرنے میں آگے اکٹھے بڑھنے میں مشکل آ رہی ہے کہ وہ سبمسو پرسنالٹی کا مالک تھا، یا اگر سبمسو نے انٹریکشن یا اکٹھے کام کرنا ہے اسرٹیو پرسنالٹیز کے ساتھ، تو اس میں کیا ہوگا، اس میں آپ کے لیے پھر جو ڈیفیکلٹیز آئیں گی، یہ آپ نے اپنی پریونشن آف کانفلکٹ میں جو سب سے فرسٹ سٹیپ رکھنا ہے وہ پریفریبلی یہ ہونا چاہیے کہ کازز کو اسیس کریں پرسنالٹی کے پرسپیکٹو میں جو کانفلکٹنگ انڈیویجولز یا گروپس یا آرگنائزیشن کے مابین پیدا ہو چکا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح جب آپ نے دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز کی پرسنالٹی یا ممبرز یا انڈیویجولز کو اسیسمنٹ کر لی، تو اس اسیسمنٹ کی بیسس پہ اب آپ کلیئرلی ڈٹرمن اینڈ گروپ کر لیں کہ یہ لوگ ٹائپ اے پرسنالٹی میں ہیں یا اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جو گروپ ہے یہ ٹائپ بی پرسنالٹیز ہیں۔ ٹائپ اے پرسنالٹیز میں اتنے لوگ ایگریسو پرسنالٹی کے حامل ہیں اور اتنے لوگ اسرٹیو پرسنالٹی کے حامل ہیں، اور ٹائپ بی جو گروپ ہے، ٹائپ بی پرسنالٹی ہے، اس میں کتنے لوگ سبمسو پرسنالٹی کو کیری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس اسیسمنٹ کی بیسس پہ آپ نے پریونٹنگ کانفلکٹ کی اس سیکنڈ سٹیج میں ڈٹرمن کر لینا ہے کانفلکٹنگ پرسنالٹیز کی پرسنالٹی ٹائپ کو۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے جس طرح میں نے ابھی بتایا، ایگریسو کو علیحدہ کریں، سبمسو کو علیحدہ سے دیکھیں، اس کے بعد اسرٹیو کو آپ نے سیپریٹ کر لیا، اور اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسیس if they all different people are introvert or extrovert، کہ اگر تو وہ انٹروورٹ ہیں، somehow introvert submissive personality کے قریب ترین ہوتے ہیں، یا ایکسٹروورٹ ہیں، آؤٹ گوئنگ ہیں، ایکسپریسو ہیں، ایگریسو ہیں، کمپٹیٹیو ہیں، گول اورینٹڈ ہیں، اسٹرانگ ایمز کو کیری کر رہے ہیں، موٹیویٹنگ ہیں، چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو تب بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کو کیسے اس صورتحال میں اس کانفلکٹ کی سچویشن میں کلیکٹیولی مینیج کیا جائے گا۔ سو پریونٹنگ کانفلکٹ میں اب آپ نے کر لینا ہے ریویو پوسٹ کانفلکٹس، پاسٹ یا پریویس کانفلکٹس کا۔ What are you expected to do right now? You are trying to go to prevent the conflict. ایک ایکسیپٹیبل پریونشن کے لیے ود لیسٹ اماؤنٹ آف ڈیمیج اینڈ لاس آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو پاسٹ کانفلکٹس ہو چکے ہوتے ہیں آپ ان کو ریویو کر پائیں۔ اس ریویوئنگ آف دا پاسٹ کانفلکٹ کی بیسس پہ آپ اسیس کر لیتے ہیں کمیونیکیشن اسکلز آف آل دوز ہو آر انوالوڈ ان دس کانفلکٹنگ پروپوزیشن اور ڈس پروپوزیشن، کہ کون ایگریسو کمیونیکیٹر ہے، ایگریسو پیپل کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، کون سبمسو یا ایزی گوئنگ ہے، اور کون اسرٹیو پرسنالٹی کا حامل ہے۔ ریڈ دا باڈی لینگویج آف پارٹیسپینٹس۔ جو کانفلکٹنگ پروپوزیشن اسٹیبلش ہوئی ہے اس میں جو ریپریزنٹیٹیو ممبرز ہیں ان کی اس وقت کی، اب پاسٹ کانفلکٹس کی میں بات نہیں کر رہا، اب جو آپ کانفلکٹ اس وقت پریزنٹ سینیریو میں دیکھ رہے ہیں اس میں ان کی باڈی لینگویج آف پارٹیسپینٹس کو اچھی طرح ریڈ آؤٹ کریں۔ اس کے ساتھ آپ یہ کریں کہ آپ کو اس باڈی لینگویج آف پارٹیسپینٹ سے ایزی ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا کہ کس کو میں نے اگریسو کی کیٹیگری میں فال کرنا ہے
اور اگریسو یا اینگر فل پرسنالٹی کی ایشوز کی سلوشن کے لیے آپ نے جو مینجمنٹ کی اسٹریٹجی ہے وہ ڈیفرنٹ لے کے آنی ہے. اس کے مقابلے میں جو ایزی گوئنگ یا سبمسو پرسنالٹی ہے اس کے لیے آپ نے ایک ڈیفرنٹ قسم کی اسٹریٹجی لے کے آنی ہے. پریونٹنگ کانفلکٹ میں اب آپ اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں کہ آپ نے ان کی باڈی لینگویج کی بیسس پہ ان کو اسیس کر کے ڈیفرنٹلی کیٹیگرائز کر دیا. اب گو فار دی ریڈکشن. Try bring reduction in the overall conflicting situation. یہ کیسے ہوگا؟ Realize that communication is colored by personal experiences, beliefs, fearfulness or prejudices. So, go and try to be neutral. کسی آپ کی کمیونیکیشن میں یہ نہیں ساؤنڈ کرنا چاہیے کہ آپ اس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا آپ کی کمیونیکیشن میں کیا چیز زیادہ سگنیفیکنٹ ہو رہی ہے. اسی طرح پلان دا ٹائمنگ. یہ ٹائمنگ اس سارے کے سارے سینیریو میں ڈیئر اسٹوڈنٹس بہت اہم رول پلے کرتی ہے. ہٹ وین دی راڈ از ہاٹ. یہ جو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ آپ کا وہی ایکشن آپ کے لیے ویلیویبل ہے جو آپ نے ٹائملی فیشن میں لی ہے. پلان دی ایکوریٹ ٹائمنگ اینڈ پلیس آف دی کنورسیشن. کہ کس وقت اور کہاں آپ نے کس طرح کنورسیشن سٹارٹ کرنی ہے فار دی پریونشن آف دا کانفلکٹ امنگ ٹو پارٹیز. ریئلائز کریں دیٹ آؤٹ سائڈ اسٹریس may add to the confrontation. جو external influences ہیں دونوں conflicting parties پہ وہ confrontation کی situation کے لیے آکسیجن کے طور پہ سرو کرتی ہے، confrontation کو enhance کر سکتی ہے. اسی طرح go for the elimination اور try reduce external interruptions. یہ اس کنفرنٹیشن کو انہانس ہونے سے بچانے کے لیے کوشش کریں کہ جو ایکسٹرنل انٹرپشنز آ رہی ہیں ان کو یا تو بالکل بلاک اور ایلیمینیٹ کریں یا ان کو میکسیمم حد تک آپ ریڈیوس کر پائیں. اس سے کیا ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ You could easily be getting in a situation where you could manage the language used by the two parties actually who would have been passing through the conflicting stage, and you are expected to stay neutral versus loaded words. Go for the neutral position, my dear student, in spite of getting a loaded words individual, and try ریڈیوس دی ٹیکنیکل لینگویج. کیونکہ ٹیکنیکل لینگویج سم ٹائم آپ کو ڈوئل میننگز کنوے کر رہی ہوتی ہے. آپ اس کا مطلب کچھ سمجھ رہے ہیں اور جو دوسری کنفلکٹنگ پارٹی ہے ہو سکتا ہے وہ اس کو اپنے حساب سے اس ٹیکنیکل ٹرمینالوجی کو انٹرپریٹ کر رہی ہو. اسی طرح الاؤ اینڈ پرمٹ فار کلچرل ڈفرینسز ان لینگویج. ٹیکنیکل لینگویج کو اوائڈ کریں لیکن جو لوکل کانٹینٹ ہے، جو لوکل ایکسنٹ ہے، جو لوکل کلچرل ڈفرینسز لینگویج کی ہوتی ہیں ان کو آپ کو پرمٹ، الاؤ اور ایبزارب کرنا ہوتا ہے. اسی طرح words may have different meanings for different people. یہ کبھی مت بھولیں. Ask them to elaborate. اس لیے اگر different conflicting parties different words کے through اپنا conflict describe کر رہی ہیں تو please request them to elaborate what they actually want to convey out of what they have said. ان کا معافی ضمیر یا complete مطلب کیا ہے یہ بات سے، اس سے ان کی کیا مراد ہے actually. So this is how you would have been helping them and helping both the parties to prevent the conflict. اسی طرح آپ نے جو نیکسٹ اس میں چیز دیکھنی ہے، کمیونیکیشن کے حوالے سے ہمارے پاس کانفلکٹ مینجمنٹ کے لیے کچھ ایڈیشنل ایڈز ہیں.
جس میں سب سے اہم ہے لسن ایکٹیولی. دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز کو ایکٹیولی آپ سنیں کہ بات اصل میں کیا ہے. Then make them and you yourself relax during that confrontation. Observe the body language of both the conflicting parties. It will be conveying you very significant meanings. And then develop interest in the interest of other parties. اپنا انٹرسٹ ان کے انٹرسٹ میں ڈھونڈیں یا ان کے انٹرسٹ کے ساتھ اپنے انٹرسٹ کو مرج کریں. تو آپ کے لیے کانفلکٹنگ سچویشن کو ریزالو کرنا اور ایزی گوئنگ ٹاسک ہو جاتی ہے. اینڈ دین آسک فار کلیریفیکیشن, جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, کہیں بھی پوری کمیونیکیشن میں کلچرل ڈفرینسز کی وجہ سے جو ورڈ سلیکٹ کیے گئے ہیں, جو لینگویج یوز ہو رہی ہے, اگر وہ آپ کے لیے کلیئر کٹ یا دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز کے لیے کلیئر کٹ نہیں ہے, تو ریکویسٹ them for the clarification of what they are interested in conveying to you, and then plan what you are going to say. In response of that, how would you have been not only reducing the anxiety and the tension among the two parties, rather you are expected to come up with those words which would have been most appropriate in that conflicting scenario and situation. So, ٹیلر ورڈز ٹو پرسن, ڈفرینٹ پرسنالٹی کے حساب سے ڈفرینٹ ورڈز کو ٹیلر کریں. ڈٹرمائن دا بیسٹ ٹائمنگ, بیسٹ ٹائم پہ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اپنے ورڈز کو اپنا ہتھیار سمجھیں اور ان کو صحیح ٹائم پہ استعمال کریں. ڈٹرمائن دا بیسٹ پلیس, ایکچوئل اور ایگزیکٹ اور ایکوریٹ پلیس کی سلیکشن بھی اس معاملے میں اس پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. Dear students, why is the conversation necessary? یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. Conversation کے علاوہ, communication کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے conflicting situation کا. So بہتر ہے go for the conversations. And personalities who cause conflicts, aggressors جو ہوتے ہیں وہ personality ان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ conflicts cause کرتے ہیں. اسی طرح جو پیسو پرسنالٹی ہوتی ہیں وہ بھی اپنی پرسنالٹی ٹائپ کی وجہ سے کاز کر لیتی ہیں ڈیفرنٹ کانفلکٹس کو. جو ایبسینٹیزم ہے اس کی وجہ سے کانفلکٹس کاز ہو جاتے ہیں. جو ایرر پرون پرسنالٹیز ہیں دے سرو ایز اے میجر سورس آف دی ہیپننگ آف ڈیفرنٹ کانفلکٹس. اسی طرح جو نیگیٹو ایٹیچیوڈ کے مالک ہیں ان کی وجہ سے کانفلکٹس آ جاتے ہیں. اور جو چیٹر باکس ہوتے ہیں دے آلسو سرو ایز اے میجر سورس آف دی کریشن آف سم کانفلکٹ. اینڈ ڈو نتھنگ اینڈ لک بزی والی پرسنالٹیز بھی ایک میجر سورس آف کانفلکٹ کے طور پہ اپیئر ہوتے ہیں. لائک دس اینڈ لائک this type of personality who is all the time, making jumps and, showing different jiggles to convey his or her ideas. So dear students, جو personalities جن کی وجہ سے conflict ہو جاتا ہے وہ unreliable personalities ہوتی ہیں. وہ اصل میں time waster personalities ہیں. They usually go for the resentful personalities. They appear as, taking things all the time negatively and serve as a major source of those personalities who always go and serve as the ignitor of the cause of that conflict. And then with this, we are available, dear students, with a WAC-M method for the resolution of different conflicts. And in this WAC-M method, we actually question 3 given particular aspect. WAC's W stands for what's bothering you actually. Then A, what do you want to ask the persons to do? And then C,
check in to see if what you have asked for can happen. And with this, dear students, the summary of our today's lecture has been given in this slide, which tells us about why conflict arises, aggressive people, submissive people, assertive people, types of conflict, aids to communication, and WAC-M method. With this, dear students, I thank you all. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے بڑا میننگ فل رہا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کانفلکٹ مینجمنٹ کے کسی اور پہلو پہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو.